کرب سے کربلا تک کا سفر کس طور پر ہوا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتی ہیں، بڑی پریشان ہیں، بڑی حیران ہے، چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں، دکھ، تکلیف اور دشواری کا منظر آپ کا چہرہ پیش کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا چچی جان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا ہو گیا؟ فرمایا ایک خواب دیکھا ہے جس کے باعث میں بہت پریشان ہوں۔ میں کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ جاتا، میں اس خواب کو لے کر بہت پریشان ہوں کہ کیا بات ہے، کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا جس کا نام حسین ہوگا وہ پیدا ہوگا اور تیری گود میں دیا جائے گا۔ گویا کہ امام حسین کی ولادت سے پہلے جو ہے یہ خواب دیکھا جا رہا ہے، اور بی بی ام فضل جو آپ کی چچی ہیں ان کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اس بچے کی نگہداشت نشو و نما آپ کے ذمے میں ہے، آپ کی گود میں دیا جائے گا، گویا کہ آپ ان کی پرورش کریں گی۔ تو یہ خواب تھا۔ پھر ام فضل فرماتی ہیں کہ امام حسین کی ولادت ہو گئی، کچھ وقت گزرا ہے، میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر حاضر خدمت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گود میں امام حسین موجود ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بندھی ہوئی ہیں۔ گویا کہ کوئی خبر آپ کو ایسی ملی ہے جس نے آپ کو رنجیدہ کیا، کوئی بات ایسی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دکھی ہو گئے ہیں۔ ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ دکھی ہوئے، کس چیز نے آپ کو پریشان کیا؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ خاک دی ہے، اور فرمایا کہ جب یہ خاک خون آلود ہو جائے تو یہ دلیل ہوگی کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ وہ شخصیت کہ جن کی پیدائش کے ساتھ ان کی شہادت کی خبریں تواتر کے ساتھ شارحین نے بیان کی۔ شارحین فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی، سب جانتے تھے کہ آپ کربلا میں شہید کیے جائیں گے، سب جانتے تھے کہ میدان طف آپ کی شہادت کا مرکز ہوگا، سب جانتے تھے کہ اس طور پر آپ کو شہید کیا جائے گا۔ ابن سعد طبرانی کی روایتوں میں موجود ہے، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا فرماتی ہیں کہ مجھے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ میرے فرزند حسین کو میدان طف میں یعنی سرزمین کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور جبرائیل امین نے وہ مٹی بھی مجھے دی ہے جہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے گا۔ ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دولت خانے پر، دولت سرائے اقدس پر ایک ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا، اور اس فرشتے نے مجھے وہ مٹی دی ہے جہاں پر امام کربلا امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام المومنین ہیں، ان کو مصطفیٰ کریم نے وہ مٹی دی اور فرمایا کہ یہ مٹی آپ رکھیں، اور جس وقت یہ مٹی سرخی میں بدل جائے، خون میں بدل جائے، تو یہ اعلان ہوگا، یہ دلیل ہوگی اور یہ اطلاع ہوگی اس بات کی کہ حسین کو جو ہے کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ گویا کہ ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادتوں کا جو ہے وہ کی خبروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ کرب، یہ علم، یہ دکھ، یہ سوز والی خبر جو انسان کے کلیجے کو چیر ڈالے، جو کسی گھر والے کو اس بات کی فکر میں مبتلا کر دے کہ ہمارا یہ لختے جگر اس طور پر کربلا میں
शहीद किया जाएगा। मैं अपने तनाजुर में बात करूं, आप भाइयों के तनाजुर में बात करूं, हमारे घर में अहले खाना में अल्लाह ताला आजमाइशों से बचाए, आफतों से बचाए, बुरी अमवाज से बचाए, अल्लाह ताला जो है वो ऐसे अमराज से हमें बचाए जो तकलीफ दे हैं, जानलेवा हैं। लेकिन एक समझाने के लिए मैं कहता हूं कि किसी के लिए ये खबर है कि आपके फला घर वाले को कैंसर डिक्लेयर हो गया, हेपेटाइटिस सी डिक्लेयर हो गया, अब जिंदगी के इतने ही दिन बाकी हैं, मुझे बताइए कि कलेजा किस तरह कटता है, दिल जो है वो किस तरह मुस्तरिब होता है, इंसान पर कर्ब और अलम और तकलीफ की कैफियत का किस तरह नुज़ूल होता है, किस तरह इंसान जो है दुखी होता है और उसका दिल रंजीदा हो जाता है कि अब मेरा ये चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बेटा या मेरा फला फला अजीज इस वक्त में जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, उसकी इत्तला के मुताबिक, उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक इस तौर पर इस वक्त में जो है इंतकाल कर जाएगा। अब उसके बिछड़ने का वक्त करीब आ गया, 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने के बाद जो है ये मेरा अजीज मुझसे जुदा हो जाएगा, हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। दिल की कैफियत क्या होती है, कर्ब और अलम का मामला किस तरह इंसान को बेचैन करता है, बेकरार करता है, अफसुर्दा करता है, दिल की कैफियत किस तरह बेचैनी में तब्दील हो जाती है। फरमाया यही खबरें इमाम आली मकाम की विलादत के साथ आपकी शहादत के हवाले से हुई हैं और फरिश्तों ने ये आकर खबरें दी हैं। जिब्राईल अमीन ने खबर दी है, एक और फरिश्ते ने जो पहले कभी नहीं आया था, और इस खबर के लिए उस फरिश्ते को गोया के मुख्तस किया गया रब की तरफ से। वयफ़अलूना मा युमरून, फरिश्ते वही करते हैं जिस बात का इन्हें हुक्म दिया जाता है। गोया के रब्बुल आलमीन की तरफ से इन फरिश्तों को इस खबर देने पर मामूर किया गया और ये फरिश्ते इस खबर को लेकर हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया हैं उनके पास आते हैं, महबूब करीम के बारगाह में आते हैं और सारा घराना जानता है, बीबी फातिमा तो ज़हरा भी जानती हैं, अली शेर खुदा, अली उल मुर्तदा, मौलाए कायनात भी जानते हैं कि मेरे बेटे के साथ ये होना है, इमाम हसन भी जानते हैं। लेकिन इन नुफूस कुदसिया में से किसी ने भी मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आकर ये नहीं कहा कि आप तो रहमतुल आलमीन हैं, आप तो रहमत बनाकर भेजे गए हैं इंसानों के लिए भी और दिगर मखलूक के लिए भी। आपकी रहमत की शान बयान होती रही है, कुरान बयान करता है, और आप तो जानवरों पर भी रहम करते हैं। आपने तो यहाँ तक फरमाया इस हादसा हाइला को टालने के लिए रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ कीजिए। ऐसा ना तो फातिमा तो ज़हरा ने कहा, ना शेर खुदा ने कहा, ना इमाम हसन ने कहा, ना खुद मुस्तफ़ा करीम ने हाथ उठाए, ना उम्मे सलमा को जिनको ये मट्टी दी गई है उन्होंने भी इस कर्ब और अलम वाली खबर के टल्ले के हवाले से मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में फरियाद की। किसी एक ने भी ये फरियाद नहीं की। हाकिम ने इब्ने अब्बास से एक रिवायत ये भी नकल की है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम की रिवायत है, फरमाया इब्ने अब्बास कहते हैं कि हम में से किसी को इस बारे में कोई शक ही नहीं था, हम सारे इस बात पर मुत्तफिक थे कि मुस्तफ़ा करीम के इस शहजादे को मैदान तिफ में करबला में शहीद कर दिया जाएगा। इतनी रिवायतें तवातुर के साथ इमाम पाक की शहादत के बारे में बयान हुई हैं। अबू नुआइम ने नजी हदरमी से रिवायत की, क्या कहते हैं, कहते हैं सफर में मैं मौलाए कायनात शेर खुदा अली उल मुर्तदा के साथ था। और सफर किसका था? फरमाया वो सिफीन का सफर था, सिफीन का सफर था। कहते हम साथ थे, नैनवा के मकाम पर हम पहुंचे जहां पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार है। फरमाया हजरत अली ने निदा फरमाई और कहा, ए अब्दुल्ला फुरात के किनारे पर ठहर जाओ। हम ठहर गए। फरमाया किस लिए आपने ठहराया? फरमाया बात यह है कि ये वो मकाम है कि जहां पर इमाम हुसैन शहीद होंगे और मुझे उनकी जाए कत्ल की, उनकी शहादत गाह की मट्टी दी गई है। अलगर्ज कहने का मकसद और मुद्दा ये था कि आपकी विलादत से लेकर आपकी शहादत के वक्त तक ये खबरें चलती रहीं, अहले बैत के हर फर्द को
اس بات پر اطلاع تھی کہ امام حسین شہید ہوں گے، اس مقام پر شہید ہوں گے، یہ آپ کی شہادت گاہ کی مٹی ہے، یہاں پر کجاوے ہوں گے۔ ایک مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ میں اس مقام کو جانتا ہوں کہ جہاں پر کجاوے باندھے جائیں گے، جہاں پر شہیدوں کا خون ہوگا، اہل بیت اطہار کے نوجوان یہاں پر جو ہے گویا کہ خاک و خون میں نہلائے جائیں گے۔ سب کچھ موجود تھا، سب خبریں تھیں، لیکن کسی نے بھی رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنا تو دور کی بات، صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا یہ اہل بیت کا گھرانہ ایسا ہے کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرا کاشانہ اقدس تھا، مصطفیٰ کریم میرے گھر پر موجود تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے گھروں میں جایا کرتے تھے، ان کو شرف بخشا کرتے تھے۔ باری تھی بی بی ام سلمہ کی، فرماتی ہیں کہ میرے گھر پر مصطفیٰ کریم موجود تھے، ایک وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے کے آنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے ام سلمہ دروازے کی طرف نگاہ رکھنا، دروازے کی طرف نگاہ رکھنا، اب کوئی آنے والا اس دروازے سے آنے نہ پائے۔ کیا باتیں ہونی تھیں فرشتے سے، مصطفیٰ کریم کو اس فرشتے نے کیا خبریں دینی تھی۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ کوئی آنے والا اب یہاں پر آ نہ پائے۔ فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب کیا بات ہے؟ فرمایا کہ کوئی بھی بات ہے، کوئی آنے والا نہ آئے۔ کہتی ہیں کہ میں اسی تاک میں تھی کہ کوئی آنے والا نہ آئے، لیکن آنن فانن حضرت امام حسین بچپنے کا معاملہ تھا، کم سنی کا معاملہ تھا، دوڑتے دوڑتے آئے اور مصطفیٰ کریم کے پاس آ کر گود میں بیٹھ گئے، اس گود میں بیٹھ گئے اور فرمایا جبرائیل اس فرشتے نے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت آئے گا کہ میدان طف ہوگا، کربلا کی سرزمین ہوگی اور آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ روایت کا مضمون ہے حضور نے فرمایا کہ راوی کو تھوڑا شک ہے کہ مٹی دی گئی اس جگہ کی یا کنکر دیے گئے یا ریت دی گئی، شیشے میں آپ کو وہ فراہم کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹی کو اسمیل کیا، سونگھا، فرمایا ریحو کربیوں و بلائن، یہ خوشبو تو کرب و بلا کی ہے، یہ خوشبو تو اس میدان کی ہے جہاں پر میرے حسین کا خون بہایا جائے گا۔ گویا کہ مصطفیٰ کریم جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم اس بات کی خبر رکھتے ہیں کہ امام حسین کے خون کی خوشبو کیا ہوگی۔ اس مٹی سے آپ نے مصطفیٰ کریم کے امام حسین کے خون کی خوشبو کو گویا کہ ملاحظہ کر لیا، پہچان لیا، جان لیا، اور پھر اس شیشی کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر ام المومنین ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور فرمایا کہ جب یہ خون، یہ شیشی جو مٹی سے بھری ہوئی ہے خون میں تبدیل ہو جائے تو یہ عنوان ہوگا امام حسین کی شہادت کا، اور اللہ رب العالمین کی رضا پر ایسے راضی رہے کہ امام علی مقام نے 56 برس کی عمر میں اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، لیکن دین اسلام کو یزید کے ہاتھوں فروخت نہ کیا، عظیمت کی راہ اختیار کی، اور عظیمت کا جھنڈا امام علی مقام امام حسین نے بلند کیا اور دین کو خود شہید ہو کر باقی رکھا کہ آج ہم صدیاں گزرنے کے بعد 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے اور آج 1443 ہجری ہے۔ اسی طرح امام پاک کی شان، آپ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔